ایک بیماری ہے جسے ہم فروزن شولڈر کہتے ہیں، جس میں ہمارا جو شولڈر جوائنٹ ہے، ہمارے کندھے کا جوڑ ہے، وہ سٹف ہو جاتا ہے یا فریز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو دوبارہ نماز کے بارے میں ہے کہ نماز میں ہم جو مختلف حرکات ہوتی ہیں وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ہمارا کندھا جو ہے، ہمارے کندھے میں 7 قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ پہلا ہمارا فلیکشن ہے، ایکسٹینشن ہے، ایبڈکشن ہے، ایڈکشن ہے، ایکسٹرنل روٹیشن ہے، انٹرنل روٹیشن ہے، اور ایک ان 7ویں جو ہے تو ان سب کو ملا کے سرکمڈکشن ہے۔ یہ ہماری 7 موومنٹس ہمارے شولڈر جوائنٹس پہ ہوتی ہیں۔ اب ایک بیماری ہے جسے ہم فروزن شولڈر کہتے ہیں، جس میں ہمارا جو شولڈر جوائنٹ ہے، ہمارے کندھے کا جوڑ ہے، وہ سٹف ہو جاتا ہے یا فریز ہو جاتا ہے۔ اسے فروزن شولڈر کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ فریز ہو جاتا ہے، اور یہ شوگر کے مریضوں میں یہ جلدی فریز ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر نیک پین کی وجہ سے کوئی بھی ایسی موومنٹ جس میں ہم اس کو حرکت نہ دیں تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ شولڈر جوائنٹ جو ہے وہ سٹف ہو جاتا ہے، اسے ہم فروزن شولڈر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ ہمیں نماز میں ہم قیام میں جب کھڑے ہوتے ہیں، کم از کم ہم 32 دفعہ 30 دفعہ 40 دفعہ 50 دفعہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم تکبیر جب کرتے ہیں تو ہمارے جو شولڈر جوائنٹ کی موومنٹس ہیں، کیونکہ جو میں 7 موومنٹس بتائیں شولڈر جوائنٹ کی، تو اس میں 3 موومنٹ ایسی ہیں کہ جو جلدی سٹف ہوتی ہیں۔ ایک ہمارا جو ہے ایبڈکشن، دوسرا ہمارا ایکسٹرنل روٹیشن، اور تیسرا فلیکشن۔ یہ 3 موومنٹس ایسی ہیں کہ یہ سب سے پہلے ختم ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں نا کہ ہمیں تکبیر میں حکم یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہماری فلیکشن ہو گئی، ہم نے یوں کیا تو یہ ایکسٹرنل روٹیشن ہو گئی، اور ہاتھوں کو ایسے اٹھایا تو ایبڈکشن۔ اس میں تکبیر جو ہے آپ کانوں تک بھی کر سکتے ہیں، آپ کندھوں تک بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ہماری 3 موومنٹس ہوتی ہیں، فلیکشن، ایبڈکشن اور ایکسٹرنل روٹیشن۔ بعض لوگوں آپ نے مسجد میں دیکھا ہوگا بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یہ جو ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شرعی بار سے آپ علماء سے پوچھ لیں کہ یہ شرعی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ جو ہے ہتھیلیوں کا قبلہ رو ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں۔ اگر وہ شوگر کے مریض ہیں تو وہ اپنی بیماری کو مزید بڑھا رہے ہیں صرف ایسے کرنے سے۔ اگر وہ شرعی طور پہ جیسے ہاتھوں کو یوں کیا، اجازت کانوں تک بھی ہے، شولڈر تک بھی ہے، دونوں ٹھیک ہے، تو ہماری یہ 3 موومنٹس جو ہیں، ہاتھوں کو ایبڈکشن ہو گیا، فلیکشن ہو گیا اور ایکسٹرنل روٹیشن ہو گیا۔ ایکسٹرنل روٹیشن اس کو کہتے ہیں۔ تو جب ہم ہاتھ کو یوں کرتے ہیں تو یہ ایکسٹرنل روٹیشن ہوتی ہے۔ تو ان 3 روٹیشنز کو اگر ہم ڈیلی جب حرکت دیں گے تو ہمارا جو فروزن شولڈر ہے اس کے خراب ہونے کے یا اس کے فریز ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج سے آپ جو ہے تو اگر جو لوگ ایسے کر رہے ہیں وہ اس عادت کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ایسے کرنے سے ایک تو شرعی حکم کہ یہ نہیں ہوا بس یوں کر لیا، اور موومنٹ بھی 3 ہی ہوئی۔ تو شولڈر جوائنٹ اگر وہ شوگر کے مریض ہیں، ان کو فروزن شولڈر ہے، تو وہ ایسے ہاتھ اٹھائیں، یہاں تک کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کرنا چاہتے ہیں، مسلک کے مطابق دونوں جائز ہیں، لیکن آپ کی تینوں موومنٹ ہونی چاہیے، یہ صرف نہیں ہونی چاہیے۔ شکریہ۔